ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب موجود ہیں, شرف الدین میمن صاحب. ڈاکٹر صاحب, ایک بات جو کہی جاتی ہے کہ بھائی وہاں جا کے جو ہے امریکہ جا کے یورپ جا کے ڈش واشنگ بھی کر لیں گے, تو وہ اسی لیے ہے کہ وہاں جو پارور پیسوں کا جو تناسب ہے, بلکہ میں خود نہیں کہنا چاہتا, میں چاہتا ہوں اس بات کو آپ ڈیفائن کریں کہ انہوں نے اس لحاظ سے کیا تناسب رکھا ہے امپلائمنٹ کے حوالے سے. دیکھیے, امپلائمنٹ کا پہلی چیز یہ ہے کہ ایکول اپرچونٹی امپلائمنٹ کی پالیسی ہے, اور اس کے لیے امریکہ میں قوانین, امریکہ میں کینیڈا میں قوانین بنے ہوئے ہیں. اگر آپ کسی بنیاد پر ڈسکریمنیشن کریں گے, سیکس کی بنیاد پر یا کلر اور کریڈ کی بنیاد پر, تو اس کے لیے آپ کے لیے سزا مقرر ہے. تو ایک تو بنیادی چیز یہ ہے. دوسری سب سے بڑی جو اہم چیز ہے وہ تعلیم کے مواقع. تعلیم وہاں پر ہائی اسکول تک, جسے ہم کہتے ہیں, یعنی 12 کلاسوں تک فری ہے, اور اس میں کتابیں بھی ملتی ہیں, اس میں کھانا, لنچ وغیرہ, یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں. تو اس کی وجہ سے بنیادی چیز جو ہے نا وہ ہے تعلیم, جو صلاحیت آپ میں پیدا کرتی ہے. بالکل سر, میں اس طرف مجھے آنا تھا, میں تعلیم کی طرف آتا ہوں. تھوڑا سا شرف الدین صاحب یہ بتائیں, آپ جو اس وقت ایڈوائزر ہیں ہوم منسٹر کی, تو آپ لوگ سمجھنا بھی چاہتے ہیں کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں. دیکھیے, اس میں جو ہم یہاں بات کر رہے ہیں کہ ایک کامن مین جو ہے اس کی سنوائی جو ہے وہ نہیں ہوتی, یا اس کو وہ سوشل جسٹس نہیں ملتا, وہ کسی شکل میں بھی مل رہا ہو, وہ ویلتھ کی شکل میں مل رہا ہو, وہ کورٹس میں اگر اس کو مل رہا ہو, یا مطلب اگر ہم بات کریں گورنمنٹ کی, تو اگر وہ کسی کرائم کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو ایک عام شہری جو ہے وہ تھانے میں جاتے ہوئے جو ہے ابھی بھی صرف کراچی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں جو تھانہ کلچر جو ہے یہ بڑا ایک ایشو بنا ہوا ہے. اور سی پی ایل سی کی بنیاد بھی اسی لیے پڑی تھی, جب سی پی ایل سی جب فخر الدین جی ابراہیم صاحب نے جب بنائی تھی, جس میں ناظم صاحب, جمیل صاحب, اور اس کا بھی مقصد یہ تھا کہ ایک عام شہری جو ہے وہ تھانے میں جاتے ہوئے گھبراتا تھا, تو وہ ایڈریس کرنے کے لیے یہ پلیٹ فارم سی پی ایل سی بنا تھا. اچھا, یہ ہوم ڈپارٹمنٹ میں جوائن کرنے کے بعد جب وہاں سے میں ریٹائر ہو گیا, تو میں نے دیکھا کہ ابھی بھی پوزیشن جو ہے وہ جو کہ تم ہے, مطلب ابھی بھی لوگ جو ہے وہ تھانے میں جاتے ہوئے ابھی بھی گھبراتے ہیں. تو یہ کانسیپٹ میں نے اپنے اوپر ایک ذمہ داری لے لی کہ جو پولیس ریفارمز جو تھے 2002, جس میں پبلسٹی کمیشن بننی تھی, پولیس کمپلینٹ اتھارٹی بننی تھی, وہ چیزیں گراؤنڈ پر نہیں موجود. اور یہ وہ انسٹیٹیوشنز تھے جنہوں نے چیک اینڈ بیلنس کے طور پہ پولیس کے اوپر کام کرنا تھا. تو ہم نے ایک پہلا اسٹیپ تو میں نے یہ لیا کہ ہم نے ایک ہوم ڈپارٹمنٹ میں فوری طور پہ کمپلین سینٹر کھول دیا, جس میں مینلی شکایات جو ہیں پولیس کے خلاف شکایات جو ہیں وہ ہم انٹرٹین کر رہے ہیں. تو 3 مہینے کے اندر میرے پاس 500 سے زیادہ کمپلینٹس ہیں پولیس کے خلاف آئی ہیں, جس میں رجسٹریشن آف ایف آئی آر ہو رہی, اور اس کے علاوہ جو آپ کی پولیس کی کوئی اگر ایٹیٹیوڈ یا تشدد ہے یا ڈیٹینشن ہے, تو ایک کامن مین
جو ہے نا, جو انفلوئنشل آدمی ہے, جو ریسورسفل ہے, اس کا کہیں نہ کہیں کنیکشن ہے. وہ مطلب پولیس کے ہائر افس میں آئی جی, ڈی آئی جی ہو, ٹی پی ہو, کسی نہ کسی لیول پر. مگر ایک عام آدمی جو ہے اس کی سنوائی جو ہے تھانے لیول پر نہیں ہے. تو یہ جو کیا لوگ آپ نے جو ہے کیسے کرتے ہیں؟ مثلا آپ نے کوئی نمبر دیا اس کا, یہ ہم نے نمبر وغیرہ, ہیلپ لائن وغیرہ جو ہماری ہے وہ ہم نے کیا نمبر کیا ہے؟ 9920 7744 سے لے کر 48 تک 5 لائنیں ہماری ہیں یہ, اور یہ راؤنڈ دا کلاک کام کر رہی ہیں. اور اس میں کسی طرح کی بھی شکایات ہوں, پولیس کے حوالے سے ہوں یا کسی اور حوالے سے بھی ہوں, تو وہ آپ وہاں کال کر سکتے ہیں. امیڈیٹلی ہم اس پہ ایکشن لیتے ہیں. تو یہ جو کام ہے, ایک میں نے یہ کام اسٹیپ لیا. اس کے ساتھ ساتھ جو پالیسی ہے, جو پلاننگ ہے, یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پر لانگ ٹرم بیسس کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہاں نہیں نظر آتا. کیا کبھی پولیس کا امیج جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے؟ اب اس میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. اب یہاں پر جو ہم جب جسٹس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں ایک پرابلم, ایک ایشو یہ ہے کہ جو پروسیکیوشن سائڈ ہمارا ہے وہ سب سے ویکسٹ سائڈ ہے. وہاں پر جو وٹنس کے طور پر اگر کوئی آنا چاہے تو وہ گھبراتا ہے, وہ ڈرتا ہے کہ اگر وہ جائے گا تو پھر وہ بعد میں اس کی سیفٹی نہیں ہوگی. تو ایک وٹنس پروٹیکشن پلان جو ابھی کیبنٹ نے اپروو کیا ہے, وہ پالیسی بھی جو ہے وہ ہم نے بنا کر. وٹنس تو بہت دور کی بات ہے, سڑک پر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, وہ خون میں آدمی ہوتا ہے, کوئی ہاتھ نہیں لگاتا, سامنے میں کیسے لے کے جاؤں, میرا اپنا گھر جانا مشکل ہو جائے. تو یہ جو ہے اگر بڑے بڑے جو دہشت گرد اگر پکڑے بھی جاتے ہیں, بڑے بڑے کڈنیپر پکڑے جاتے ہیں, ایون کوئی دوسرا کرمنل اگر پکڑا جاتا ہے, تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے ایک تو ایف آئی آر رجسٹر کراتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں کرائیں گے, اگر کروانے کے لیے تیار بھی ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وٹنس کے طور پہ ہم نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ پلان بھی جو ہے ہم نے بنا کر ابھی دیا. تو یہ ساری جو مشکلات, اتنی پیچیدگیاں پیدا کر دی گئی ہیں کہ ایک عام آدمی ڈرتا ہے, یار مجھے کیا ضرورت پڑی ہے, گھبراتا ہے. تو یہ جسٹس اس وقت ملنا شروع ہوگا جب آپ ایسے نظام یا ایسے انسٹیٹیوشنز بنانے شروع کریں گے جو ایک عام شہری کو جو ہے وہ پروٹیکٹ بھی کرے اور وہ پروٹیکٹڈ فیل کرے تاکہ وہ سامنے آ کر وہ. اچھا, اس کا تعلق جو ہے وہ گورنمنٹ سے ہے کہ یا یہ اس کا گورنمنٹ سے تعلق نہیں ہے کسی قسم کا؟ کس کا؟ یعنی یہ جو آپ جو کام کر رہے ہیں, نہیں یہ گورنمنٹ مثال کے طور پہ کل کو گورنمنٹ نہیں رہتی. نہیں, یہ تو گورنمنٹ کا بالکل ہے, یہ تو ہوم ڈپارٹمنٹ کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ تو ایک انسٹیٹیوشن کام کر رہا ہے, یہ تو اگر میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا یا کوئی دوسری گورنمنٹ آتی ہے تو یہ کنٹینیوٹی اس میں رہے گی. میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے یہاں انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اسٹرانگ ہونے چاہیے, وہ مضبوط ہونے چاہیے. سرکار آتی رہے جاتی رہے, نظام جو بہتر ہوتا ہے, انڈیویجولز آتے رہے جاتے رہے, اور یہ جو پالیسیز ہیں یا کوئی ایسی پلاننگ ہے جس میں کامن مین کو بینیفٹ ہو رہا ہے, تو میرے خیال میں ہر گورنمنٹ جو بھی آئے وہ اس کو اون کرے. ابھی 2 دن پہلے گلشن میں میرے ریلیٹیو, جب میں آپ کو بات بتاؤں, اب آپ پیلی ٹیکسی کی اگر آپ بات کرتے ہیں, جو پیلی ٹیکسی جو پرانے جو شروع ہوئی تھی, جو نواز شریف صاحب تھے, اب وہ ایک پلان تھا جو کہ ایک عام آدمی کے لیے تھا, ایک غریب آدمی کے لیے تھا. جب ان کی گورنمنٹ گئی تو آپ نے اس کو شیلف کر دیا. بالکل. تو
ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں مطلب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پلان تو بنتے ہیں لیکن ایگزیکیوشن میں بھی پرابلم آ جاتا ہے. جی کیونکہ بیڈ گورننس جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے, کرپشن موجود ہے. بیڈ گورننس اور کرپشن یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. تو یہ جو بھی میرے خیال میں جو پالیسی ہونی چاہیے وہ ایک کنٹری کے انٹرسٹ میں ہونی چاہیے, کامن مین کے انٹرسٹ میں میں آپ ہونی کو چاہیے. ایک بتا رہا تھا جی بات کہ میرے ریلیٹیوز ہیں ابھی 2 دن پہلے ان کے گھر میں صبح 9 بجے جو ہے وہ ڈاکو گھس آئے اور سونا وونا سب پیسہ سب لے گئے. آج میں نے اسے کال کی, مجھے پتا چلا تو ابھی تک انہوں نے ایف آئی آر نہیں کٹوائی, تھانے میں نہیں گئے. کہنا یار کیا فائدہ, لگ رہا ہے کہ وہ پولیس بھی ملی ہوئی ہوتی ہے تو ہی آپ آتے ہیں. اگر وہ دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو ان کو آپ جی میں بالکل ان تک پہنچاؤں گا بات. ٹائم اس وقت پھر بریک کا ہو گیا. بریک کے بعد ہم آئیں گے تو جو بنیاد ہے تعلیمی نظام, جہاں سے وہیں سے ہی سوشل جسٹس کا نظام جو خراب ہو جاتا ہے, اس پر ہم ڈاکٹر وہاب سے بات شروع کریں گے. اسٹے ٹیون ود اس. نوائرو گروپ کا مقبول سیاسی ہفتہ روزانہ